غزوہ خندق کے بعد بیٹے، آپ اگر غور کریں، غزوہ خندق ہوتی ہے ہمارے پاس 4 ہجری میں، یعنی 3 سال مسلسل کیا ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ میں پھر سے تھوڑا سا پیچھے سے آتا ہوں بات کو کرنے کے لیے، مجھے بدر سے بات دوبارہ شروع کرنی ہے۔ 2 ہجری میں، جس کو کہ 623 AD کہا جا رہا ہے، اس کے اندر بدر ہوتی ہے۔ وہاں نا اس کو بولنا سی ٹائپ کی وائب چاہیے، پلیز غور کیجیے گا۔ 623 میں بدر ہوتی ہے، نیکسٹ ایئر بیٹل آف احد ہو جاتی ہے 3 ہجری میں۔ 623 کے اینڈ پہ ہوئی ہے تو 4 کراس کر لیں، 5 سیٹ ایک تار لے کے نا پینسل چار، اور پھر 4 ہجری میں پھر بیٹل آف ٹرینچ ہو جاتی ہے، یعنی مسلسل ہر سال 1.5 سال میں جنگ ہو رہی ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے 628، یہ ٹوٹل 5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے ہجرت کے بعد۔ 628 کے اندر آپ کو یاد یہ کرنا ہے، یہ بات آپ کو یہاں پہ ذہن میں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اور باقی تمام انبیاء کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات اب آپ سن سمجھ لیں گے کہ پروفٹ کا جو ڈریم ہوتا ہے، جو اس کو ہم ڈریم کی بجائے کہتے ہیں ویژن ان سلیپ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا کوئی بھی اور نبی ہو، ان کو جو بھی خواب میں چیز دکھائی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وحی کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی اللہ کے حکم کو تو اگنور کر ہی نہیں سکتے کسی بھی وقت میں۔ تو جو وحی ہے خواب کی صورت میں آتی ہے جب، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سچا خواب آتا ہے تو اسی کو ہم وحی کہتے ہیں۔ دیکھیں، وحی کی کئی طرح کی قسمیں ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو ورڈ بائی ورڈ قرآن کی آیات آ رہی ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جس میں قرآن پاک نہیں نازل ہوا ہے، کوئی حکم نازل ہوا ہے، کوئی حکم دیا گیا ہے، یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرنا ہے، پھر ایک وہی وہ ہے جس میں کوئی خبر دی گئی ہے، فلاں جگہ آپ کا بندہ، آپ کی خلاف سپائنگ ہو رہی ہے، آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ پھر ایک وہی وہ ہے جس کے اندر آپ کو ڈائریکٹ کوئی خبر بھی نہیں دی جا رہی، ہنٹ دیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ ہنٹ دیا جا رہا ہے، اور آپ اس کو ایز اے پروفٹ ڈی کوڈ کر رہے ہیں کہ اچھا یہ جو میں نے ویژن دیکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے، لیکن آپ کسی بھی خواب کو اگنور نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غزوہ خندق کو جب 4-6 مہینے گزر گئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ، اب یہ مدینہ میں رہتے ہیں، کعبہ کو چھوڑے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، 5-6 سال ہو چکے ہیں، ہی مسز ہز ہوم میں بھی، لیکن خواب آنے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ میں مسنگ مائی ہوم، کیونکہ یہ رسول کو خواب آ رہا ہے۔ عام طور پہ دیکھیں، مجھے اگر خواب آئے گا، آج بھی مجھے اپنا وہ گھر جہاں پر میں نے اپنا بچپن گزارا ہے اس کو چھوڑے ہوئے کم سے کم 14 سال ہو چکے ہیں، 15 سال ہو چکے ہیں، اس گھر کو بکے ہوئے بھی 8-10 سال ہو چکے ہوں گے، اس گھر کی طرف، یعنی اگر اس گلی میں اب میں واپس جاؤں کبھی تو میں شاید اس گلی کو پہچان بھی نہ پاؤں صحیح طرح سے، اتنی چینجز آ چکی ہیں ادھر۔ لیکن ابھی بھی یقین کریں ایسا ہوتا ہے کہ میں رات کو سوتے ہوئے میں خواب دیکھتا ہوں تو میں اسی گھر میں ہوتا ہوں، اسی گھر کی کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو خواب ہے اگر کسی اور آدمی کو آیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ اس کو دے آر مسنگ دیئر ہوم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، لہٰذا یہ وہی ہے۔ کیا یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کا یہ مطلب نکالا، اس خواب کا یہ مطلب نکالا یا انڈرسٹینڈ کیا، یا اس کو یہ ڈی کوڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے، چلو چلیں کعبہ کا طواف کرنے، عمرے پہ چلتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ ایز آلویز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سب نے عمرے پہ جانا ہے تو سارے چل پڑیں گے، تو دے ایونٹ۔ اب آپ لیکن ذرا غور کیجئے کہ جہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں، وہ جو جگہ ہے، وہ جو علاقہ ہے، وہ شہر ہے، اس علاقے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اینیمی۔ اب اگر میں وہاں گیا مجھے مار دیں گے،
یعنی یہ پوری جو قوم ہے یہاں سے جو نکلی ہے، ایسا نہیں ہوا صرف کہ گھر چھوڑ کے چلے گئے تو ان کی دولت پہ قبضہ ہو گیا. ان کو مارنے کے لیے یہ لوگ 2-3 دفعہ آ چکے ہوئے ہیں. ان کے کئی رشتے دار مارے جا چکے ہوئے ہیں. دیر ہیز بین نو ٹاکس. تو اس جگہ پر، اس سچویشن میں آپ جب واپس آتے ہیں اور آپ سیدھا ہی اندر چلے جائیں تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. تو وٹ ہی ڈز از، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، مکہ پہنچنے سے کچھ دیر پہلے یعنی کچھ فاصلے پہ ایک مقام ہے، اس کو مقام حدیبیہ کہتے ہیں. وہاں پر سب کو کہتے ہیں ادھر رک جاؤ. یہ مکہ سے تقریباً 1 دن کے فاصلے پہ ہے اس زمانے کے اعتبار سے، یا 1 دن سے بھی کم حصہ. یو کین ایزیلی ایکسس. گاڑی پہ جائیں تو پتہ نہیں، میرا خیال 2-2.5 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا سفر، اتنا بھی نہیں ہوگا شاید، اس سے کم ہوگا، گھنٹے کا سفر ہوگا شاید اب جس طرح کے روڈ بنے. لیکن اٹ واز نیئر مکہ. سب لوگ جا کے وہاں پہ ایک پہاڑ کے پاس رک جاتے ہیں، اسٹے کر لیتے ہیں. اور اسٹے تو کرتے جانا ہے. اچھا اسٹے کر لیا. اب یہ کس نیت سے آئے ہیں؟ عمرے کی. جب آپ عمرے کی نیت سے آتے ہیں تو آپ ہتھیار لے کے نہیں آتے. میں نے اگر حج کرنے جانا ہے تو میں گنز ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا. اگر میں نے وہاں کسی سے لڑنے جانا تو یقیناً گنز لے کے جاؤں گا. انہوں نے بھی سوائے وہ جو تلوار ان کے نا، یہ جس علاقے میں رہتے ہیں ڈریس کا حصہ، بلوچستان میں جائیں گے نا، آپ کو شاید ہی وہ گاڑی ملے گی بلوچستان اور KPK کے کئی علاقوں میں. شاید ہی کوئی گاڑی ایسی ہوگی کہ گاڑی کھولیں گے اندر اسلحہ نہیں پڑا ہوگا. مطلب پارٹ آف کلچر بن جاتا ہے. سکھوں کو دیکھ لیں، کسی بھی سکھ کو آپ دیکھیں گے، وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، انہوں نے ایک اتنا بڑا سا خنجر ان کے ساتھ لگا ہوتا، پتہ نہیں اس کو وہ کہتے ہیں کچھ، اس کا کوئی نام رکھا ہوا انہوں نے. تو ان کے کلچر کا حصہ ہے وہ جو تلوار. وہ تلوار تو ان کے پاس ہے، وہ بھی سب کے پاس نہیں ہوتی، اس کے بھی پیسے لگتے ہیں. موسٹلی لوگوں کے پاس ہوتی ہے. اور تلوار ان کے ساتھ ایسی ہوتی ہے جیسے بچپن میں کوئی تلوار خریدی، ینگ ہوئے 12-13-14 سال کی عمر کے، تو 40-50 سال کی عمر تک وہی تلوار چلتی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، اس کا نام مشہور ہے ذوالفقار. PP والے بڑا یوز بھی اس کو کرتے تھے. اب وہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کے پاس گئی. حضرت علی کے بعد حضرت حسن کے پاس آئی تھنک آئی. پھر وہ پتہ نہیں کہیں نہ کہیں کسی اور صحابی کے پاس گئی یا گم گئی. کچھ ایسا سین ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. بٹ ایک خاص قسم کی ایک بندے کی وہ کتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیری کی ہوگی، جو کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی تلوار ہے. یہاں تک کہ حضرت علی کے پاس یا حضرت حسن کے پاس آ بھی گئی تب بھی کہتے ہیں یہ کس کی تلوار ہے؟ اللہ کے رسول. یہ نہیں کہتے اب اس کی تلوار ہو گئی ہے. سمجھ گیا میری بات؟ تو یہ ان کے پاس اور کوئی سامان. یہاں رک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ایک بندے کو بھیجتے ہیں ادھر. وہ جا کے ان کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ یار ہم لوگ نا اپنا عمرہ کرنے آئے، ہم کہیں نہ اسٹے کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. سیدھا ہمیں ایک راستہ دے دو کہ اس گلی سے، یعنی یہاں کعبہ ہے، ہم یہاں ہیں، ہمیں بتا دو کہ یہاں سے اس سڑک سے ہو گئے یہاں کعبے میں آؤ، ہم اپنا عبادت کریں گے، کر کے ہم اسی راستے سے واپس چلے جائیں گے. نہ کسی سے ملیں گے، نہ گل نہ بات. ہم ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنا سامان واپس لینے آئے، کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے. وی جسٹ نیڈ دس. تو روایات بتاتی ہیں کہ ایک صحابی سے کہا گیا کہ سلیکشن ہو رہی تھی تو ایک صحابی کا نام آیا کہ آپ چلے جو. تو وہ کہتے ہیں حضور میرا تو ادھر کوئی ہے نہیں جڑا مینوں بچائے گا، انہوں نے مار دینا مینوں. سلیکٹ سمبڈی ایلس. اب حکم نہیں، ابھی مشورہ چل رہا ہے. حکم ہو گیا تو پھر یہ کون سوچے گا کہ مجھے مار دیں گے کہ نہیں. مشورہ چل رہا ہے حضور اس کا ادھر. تو حضرت عثمان غنی، ایز آئی ٹولڈ یو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. کسی بندے کو ہم لوگ اگر کسی بندے کو ہم اسٹرانگ دیکھتے ہیں فائنینشلی، کاروباری طور سے، یا جس سے ہمیں کام پڑتا رہتا ہے، اس کے ساتھ ذرا متکا لگانا، اس کے ساتھ لڑائی کرنا تھوڑا سا نا مشکل ہوتا ہے. مشکل سے کیا مراد ہے؟ ایسا نہیں کہ وہ ہم سے جیت جائے گا، ایسا ہے کہ ہمارا ہی دل نہیں مانتا. ہمارا اگر کوئی ایسا جاننے والا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یہ سارے لڑکے بھی آپس میں جو بچے ہیں دوست ہیں نا، آپس میں ایک ہی کلاس میں رہتے ہیں، جب یہ لوگ بڑے ہو جائیں گے نا، انہیں آپس میں سے کوئی 1-2 لڑکے اگر یہ ملتے رہے تو یہ جو 4-5-6 لڑکوں کا گروپ ہوتا ہے نا، بن جاتا ہے، لڑکیوں کا بن جاتا ہے. ان میں سے نا ایک آدھی لڑکی اپنے اپنے گروپ میں سے یا لڑکا برا لگنے لگ جاتا ہے، آٹومیٹکلی برا لگنے، اس کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، زیادہ اس سے ملنے کا دل نہیں کرتا. اور کوئی ایک آدھا بندہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ملنے کا دل کرنے لگ پڑتا ہے نیچرلی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ برا وہ لگنے لگ پڑا ہوتا ہے جو فائنینشلی پیچھے رہ گیا ہوتا ہے، اور اچھا وہ لگنے لگ پڑا ہوتا ہے جو فائنینشلی آگے نکل گیا ہوتا ہے. آپ رشتہ داروں میں بھی اپنے دیکھ لیجئے، آپ میں سے کسی کا رشتہ دار ہے جو وائرل ہے، انفلوئنسر ہے، اگر کسی کا کوئی جاننے والا ہے تو اس کے خاندان میں سارے اس سے بڑا پیار کرتے ہوں گے، سارے اس سے بڑا ملتے ہوں گے. حالانکہ وہ آپ کے رشتہ دار کے لیے نہیں کہہ رہا، زیادہ تر 2% کا آدمی نہیں ہوتا ایسا پرسن وہ جس کی زندگی انفلوئنسر بننے میں گزر رہی ہے. کیا ہی ہوگی اس کی آن لائن لائف، اس کو چاہیے ہوتی ہے جس کی میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. آن لائن لائف ان کو چاہیے جن کی ایکچوئل لائف کوئی نہیں ہے. دے وانٹ کہ انسٹاگرام پہ مجھے لائکس آئیں،
اب وہ اس کو نہ تمیز ہوگی اکثریت میں، نہ اس کو عقل ہوگی، نہ حلال حرام کی، لیکن سب کو اچھا لگتا ہوگا. کیوں؟ نیچرلی ہو گیا، ایسے ڈیسائیڈ کر کے نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ سوچا ہے کہ اس سے میں نے کل کو کام نکالنا، ایویں نیچرلی اچھا لگنے لگ گیا. اور وہ جو شاید کیریکٹر وائز بہت اچھا تھا، پیچھے رہ گیا. وہ اچھا حضرت عثمان غنی ایک اسٹرانگ فیملی سے بلانگ کرتا، فائنینشلی بڑی، وہ ایک بڑے تاجر ہیں. ان کی فیملی بنو امیہ آلریڈی مکہ کی طاقتور ترین فیملی ہے. اوپر سے یہ ایک بہت بڑے تاجر ہیں، ان کا بڑا زبردست پروفیٹیبل بزنس ہے. ان کو کوئی کچھ کہے گا تو یہ عثمان کو سلیکٹ کرتے ہیں. عثمان کہتے ہیں میں جاتا ہوں، کیا مسئلہ ہے، آئی ڈسکس وتھ دیم. وہ ان کا اپنا دین ہے، میرا اپنا دین ہے، اس میں کیا پھٹا ہے. وہی گوز ان سائڈ. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں. اب وہ ان کو مار سکتے نہیں ہیں، لڑائی بھی نہیں کرنی، اپنا بچہ ہے جی گھر کا. کہتے ہیں یار تم کس کا چکر میں پڑ گئے ہو، ہمارا ایک ہیرا آدمی، باقی سارے تو اتنے اسٹرانگ اسٹریچر کے لوگ نہیں ہے نا، اتنے معاشرے میں عزت دار. تو ساڈا ہیرا بندہ، تو انہاں چ کتنے بیٹھ گیا، ادھر بیٹھ، دروازہ بند، اس میں باہر نہیں جانے دینا. ادھر ان کو کیا خبر پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پارٹی آئی ہوئی ہے، انہوں نے عثمان کو مار دیا. انہوں نے عثمان کو کیا کر دیا. اب آپ سوچیں سامان لے کے نہیں آئی لڑنے والا. اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے کہتے ہیں جی کون میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ جان دے دیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے یہاں سے. حضرت عثمان گئے تھے نا، ان کی خبر پھیلی تھی مار دیا. حضرت عثمان تھے، ان کو پکڑ کے بٹھا. ان کا دیکھو نا اسٹیچر تھا نا کہ جس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو وہ انہیں کیا خبر پہنچی ہوئی تھی کہ مار دیے. کون ہے جو عثمان کا قصاص لیے بغیر نہیں جائے گا میرے ساتھ. مر جائیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں ان کو، اب بدلہ لیں گے تو جائیں گے. تو وہ جتنے بھی صحابہ ساتھ تھے، وہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ رکھتے ہیں ان کے ہاتھ پہ، باقاعدہ فزیکلی ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں. بیعت رضوان اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. کیونکہ یہ جو بیعت لوگ کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت انعام کی وہ وعدہ دے دیا کہ تم لوگوں کو بہت انعام ملے گا، تمہیں بہت عزت ہے. کیونکہ اس موقع پر یہ فیصلہ کرنا کہ ہم لڑیں گے آسان کام، بڑا مشکل کام ہے. سچ کو سچ کہنا. یو نو آپ کے دو رشتے دار آپس میں لڑ پڑے نا، ایک امیر ہو اور ایک غریب ہو، آپ کو پتا بھی ہو امیر جو ہے وہ جھوٹا ہے، 2 نمبر آدمی ہے، غلط کام کرتا ہے، اور جو غریب آدمی وہ سچا آدمی ہے، سچ بول رہا ہے، اس کا ساتھ نہیں دیا جاتا لوگوں سے. اس کا ساتھ دینا آسان، مشکل لگتا ہے اس کا، کیونکہ وہ امیر والے کے ساتھ تھوڑی رشتہ اپنا خراب کرنا. محلے میں دیکھ لینا، ایم پی اے جائے گا اگر پولیس اسٹیشن میں اور کوئی عام سویلین جائے گا پولیس اسٹیشن میں، تو ایس ایچ او کس کی بات پتا بھی ہوگا سب کو پہلے سے ہی پتا، یار یہ سویلین آدمی ہے، ریڑی والا ہے، اس کا بیچارے کا کیا ہی قصور ہوگا. فیور کس کو ملے گی وہاں. آپ سمجھ رہے ہیں کیسے سوسائٹی کام کرتی ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں ہیومن سائیکالوجی ہے. ہیومن سائیکالوجی میں جو بری باتیں ان میں سے ایک بات ہے، اسی سے لڑنا تو ہماری لائف کی اسٹرگل ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کے فیم سے، کسی کے انفلوئنس سے، کسی کی مارکیٹنگ سے انفلوئنس، ہم نے سچ کو سچ سمجھنا، ہم نے سچ کو اس کا ساتھ دینا، یہ ہم نے سیکھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ. یعنی یہ اتنا مشکل فیصلہ تھا. اللہ کو پتا ہے عثمان اندر زندہ ہے، اللہ کو تو پتا ہے نا. لیکن یہ فیصلہ دیکھیں انہوں نے، یہ کہ وہ میم یاد ہے نا آپ کو، وہ میسج کرتا ہے اپنی گرل فرینڈ کو بھی اور اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی، یار $500 چاہیے. وہ گرل فرینڈ $500 بھیج دیتی ہے اور جو لڑکا دوست ہوتا ہے وہ $325 بھیج دیتا. تو وہ کس کی زیادہ قیمتی، کس کے ڈالرز کو قیمتی سمجھتا ہے. تو اس کے پاس تھے ہی اتنے، اس نے وہ بھیج دیے. اب وہ فرق سمجھ آ رہا ہے نا. یہ جو فیصلہ، ضرورت اس کی پوری ہو گئی ہے تو اس کو اس کے $325 چاہیے نہیں ہے. اب اس کو ملٹی پلائی بائی انفینٹی کریں. اللہ کو پتا عثمان نہیں مرے ہیں. اللہ وہی یہ کر سکتے ہیں نا کہ عثمان، لیکن ٹیسٹ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں لے کے آئے ہوئے تم لوگ تلواروں کے علاوہ، اور سامان بھی نہیں زیادہ دن کا لے کے آئے ہوئے، تیار ہو گئے اور ان کے شہر میں آ گئے. مدینہ والے تو جنگجو بھی نہیں ہیں بھی جنگجو سارے پاگل ہیں، لڑتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ تلواریں کھڑی نکال لیتے ہیں نا اور کہتے ہیں ہم پھر ایسی کی تیسی پھیریں گے، وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں. کیونکہ وہ بیٹل کے لیے تیار، وہ بیٹل کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے.
ان کو اپنے شہر کے لیے ریکوری، ان کو ٹائم نہیں ملا ہے وہ خندق کھودنے کا. یہ لوگ اندر گھستا ہے تو بے شک سارے مارے جائیں گے، مرنے سے پہلے یہ ماریں گے کتنوں کو. انہوں نے پہلے جنگوں میں دیکھ لیا ہے پاگل آ، ٹھیک ہے نا، مریں گے تو جنت سے جاؤں گے، ان کو کوئی نہیں جان جون چاہیے، تو آتے ہی اس لیے. تو دے آر ویری افریڈ. اب وہ بڑے افریڈ ہیں، وہ اپنی طرف سے پھر بندہ بھیجتے ہیں، یار ان سے کوئی نا معاہدہ کر لیتا ہے، جاؤ یار تم لوگ ابھی ابھی نہیں لڑائی کرنی، کوئی لیٹس ہیو سم ٹاک، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. ہر مسئلے کا لڑائی تھوڑی ہوتی ہے. جو پہلا بندہ آتا ہے بغیر کسی ڈیسیجن کے واپس چلا جاتا، کوئی آپس میں ٹرمز طے نہیں ہو پاتے. پھر ایک بندے کو بھیجتے ہیں، اس کا نام ہے سہیل بن عمر. کیا نام ہے؟ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. یہ بندے کے ساتھ پھر آگے ٹرمز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، اور وہ ٹرمز بڑی عجیب ہوتی ہیں. ان میں سے ایک ٹرم یہ تھی، اگر آج کے بعد کوئی مسلمان کافر مسلمان ہو کر، یعنی مکہ کا کوئی بندہ مسلمان ہو کر مدینہ جاتا ہے، تو آپ لوگ اگلے 10 سال تک اس کو مدینہ میں نہیں رکھ سکتے، آپ واپس بھیجیں گے. لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان واپس اپنا دین چھوڑ، واپس اوریجنل دین پہ آ جاتا، ان کے خیال میں تو اوریجنل دین وہی ہے نا جو مکہ والا. اگر کوئی مکہ آ جاتا ہے واپس مدینہ سے، مسلمان واپس آتا ہے، جی میں واپس آ گیا ہوں، میں نے چھوڑ دیا اسلام، اس کو ہم نہیں واپس کریں گے. آپ اس کے نہیں پوچھ سکتے، نہ اس کو کچھ کہہ سکتے. دوسری کنڈیشن، اس دفعہ نہیں آپ عمرہ کریں گے، جائیں اگلی دفعہ آئیے گا، ہم آپ کو بتائیں گے جو ہم ڈیٹس دے رہے ہیں اس پہ آئیے گا. آپ کو تو یہ دو ٹرمز سمجھ آ رہی ہیں کیا ہو رہی ہیں؟ تیسری ٹرم، 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہم کریں گے، چلے آپ سے. اب ان ٹرمز سے کیا لگتا ہے کہ مسلمان گئے ہیں، کر لو، کر لیا ابھی تو دیکھو. اب مسلمان گئے ہیں ڈر، مسلمان کو کیا ہوا ہے، ابھی یہ ٹرمز جب ڈیسائیڈ ہو رہی تھی اور سائن ہونے لگی تھی نا، سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ اس کو سنگلیاں ڈال کے قید کیا ہوا تھا. اس کو پتا لگتا ہے مسلمان ہے، وہ کسی طریقے سے نا وہاں سے بھاگتا ہے. پہلے کیوں نہیں بھاگ کے کدھر جاتا؟ ابو جندل ان کا نام ہے. وہ وہاں سے جیسے جیل توڑ کے نہیں بھاگتے، ہی رنز اوے، اور سیدھا ہی اسی کیمپ میں جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمر کے ساتھ ڈسکشن نہیں کر رہے، سیدھا ہی ادھر آ جاتا ہے. سہیل کہتا ہے جی اس کو واپس بھیجیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں بھائی ابھی تو ہم نے سائن بھی نہیں کی ٹریٹی، کہ کل نہیں واپس بھیجیں. نہ جی، اگر آپ نے اس کو واپس نہیں بھیجا کوئی ٹریٹی نہیں سائن ہوگی. اللہ کے رسول کہتے ہیں اچھا چل ایسا کرتے ہیں، اس کے لیے صرف چھوڑ دو، اس کی بات اس کو چھوڑ دو، باقی جو اس یہاں سے بندہ آئے گا واپس کریں. نہ نو، کوئی ٹریٹی سائن نہیں ہوگی، جائیں پھر لڑائی کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو جندل کو کہتے ہیں ابو جندل صبر رکھنا، اللہ تمہارے اپنے اللہ تمہاری مدد کرے گا، جاؤ. ابو جندل کہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور مکہ واپس جانے کی بجائے کہیں اور نکل جاتے ہیں. تو مکہ سے پھر جتنے بھی مسلمان اس دورانی میں بھاگتے ہیں وہ وہیں ابو جندل کے پاس چلے جاتے ہیں. اور وہ لوگ ان کو، یہ جو کافروں کے قافلے ہیں نا، ان کو بہت تنگ کرتے ہیں، یہ ان کی ناک میں دم کر دیتے ہیں. مکہ کا کوئی بھی قافلہ ادھر سے گزرتا ہے نا، وہ مارتے ہیں ان کو. یہ مکہ والے واپس مدینہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں، کہ جی یہ آپ نے بندے جو ادھر بٹھائے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں ہاں بھائی کہ کیا، وہ بھی وہاں سے واپس چلتے ہیں، ان کو پتا لگتا ہے نا شکایت لگانے جا رہے ہیں، وہ ابو جندل کی پارٹی بھی آتی ہے. تو کہتے ہیں جی آپ نے تو معاہدہ کیا تھا آپ ان کو رکھیں گے نہیں. تو ابو جندل وہاں پہ کہتے ہیں جی آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ نے کہا تھا آپ رکھیں گے نہیں، آپ نے نکال دیا ہمیں وہاں سے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم وقع واپس جائیں گے، ہمارا جہاں دل کرے گا ہم رہیں گے. انہوں نے ان کو ہم بتاتے ہیں آپ پتا، پھر وہ مان جاتے ہیں اچھا چلیں ان کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، لے لیں یہ لیکن یہ کئی کچھ سالوں کچھ مہینوں بعد ہوتا. واپس آتے ہیں صلح حدیبیہ کے دن پہ، جس کو ہم صلح حدیبیہ کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا لگ رہا ہے، مسلمان ڈر گئے ہیں، اور اچھا چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے، اللہ نے بڑی فتح تمہیں دی ہے. اور بعد والے سال یہ ثابت کرتے ہیں یہ فتح تھی. زندگی میں مسائل ایسے ہوتے ہیں بیٹے، اس وقت لگتا ہے زندگی تباہ ہو گئی ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ تھی. صبر رکھنا چاہیے، حق پر ڈٹے رہنا چاہیے، مشکل کا سامنا کرنا چاہیے، اور اللہ کے کیے گئے فیصلوں پر کاش نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ نے آپ کے لیے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، کیسے پتہ لگے گا اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ کر دیا؟ وہ آپ کی ڈوئنگ کا نتیجہ نہیں ہوگا، اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ باپ مر گیا، آپ نے تو نہیں مارا، آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کاروباری لاس ہو گیا، کتنے لوگ ہیں کروڑوں روپے کے گھر پلازے بنائے ہوئے ہیں ادھر، انہوں نے تو نہیں حکومت کو کہا، انہوں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے حکومت ان کے پلازے گرا دے. کتنے بھی امیر ہوں، اگر کسی کا پلازا گرا دیا جائے گا، کروڑوں اربوں روپے کی بات ہے، وہ بیچارے کا تو نقصان، زندگی کی ساری کمائی چلی گئی نا.
اب اس پہ وہ کاش کرتا رہے, اس کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے اپنی جگہ بچانے کی, لیکن اگر نہیں بچتی تو یہ سبق بھی اس میں سے آپ نے سیکھنا ہے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں نوٹس میں کیا لکھنا ہے. ٹریٹی آف حدیبیہ, اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ہی کہا تھا کہ خدا کی اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. میڈم کیا چاہ رہی ہیں, میک اپ دکھا دیو اپنا, اس کو کیا چاہ رہی ہے بتاؤ, سیریس پوچھ رہا ہوں, مجھے لگا کچھ مانگ رہی ہے. آئزہ تو کام ہے, کر لو جلدی سے, شروع کریں ادھر, کیا چاہیے, سیٹ ادھر بیٹھنا ہے نا, دیکھا ہے گزارا نہیں ہو رہا. اب سر ان کے پلان کو چوپٹ کروں, پریسا ادھر آ جاؤ. دیکھا سر, دیکھا. چلو بیٹھ جاؤ 2 منٹ. ہاں بھائی 628 میں کیا ہوا, دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھا عمرے کا. ڈریم آف پروفیٹ از ریویلیشن ان اسلام. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ ساتھ نکلے, احرام باندھ کر نکلے. احرام کے دوران تو ویسے بھی جنگ نہیں ہوتی. دس مینٹ دے ور گوئنگ ٹو عمرہ. دے ہیڈ 70 اونٹ تھے ان کے پاس. اور کس لیے تھے 70 اونٹ بھی, وہاں آپ قربانی ہی دیتے ہیں وہاں پہ. یہ اگر وہ جو ہماری اسلامی روایات ہیں, اب ہوتا ہے نا عمرے کے بعد ٹینٹ کرانی ہوتی ہے, عورتوں نے نہیں. اگر آپ ٹینٹ نہ کرائیں تو آپ نے اس کی جگہ پھر جانور قربان کرنا ہوتا. کیا کرنا ہوتا ہے, جانور قربان کرنا. بیٹا وہ 4-5 حصے بھی نا وہ بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں. وہ جو یہ آج کل ہوتا ہے نا فیشن, اپنے بالوں کا ہیئر اسٹائل نہیں خراب ہونے دینا, کافی کچھ کرنا پڑتا ہے نا. 1/4 میرا خیال سر منڈوانا پڑتا ہے کم سے کم. یو ہیو ٹو. تو وہ 1/4 سر منڈوانے کا کیا مطلب ہے, آپ اچھا لگے گا آپ کے سر کے 4 حصوں میں سے ایک حصہ گنجا ہو. لوگ اس کا مطلب یہ نکال لیتے ہیں کہ بالوں کی جو لینتھ ہے اس کو میں سے 1/4 کٹوا رہا. آپ کے بال چھوٹے ہو گئے, ہیئر اسٹائل بگڑ گیا نا. تو لیکن میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان کا ہیئر اسٹائل نہیں بگڑتا جب وہ عمرہ کر کے آتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں, ٹی وی پہ دیکھنے کو ملتے ہیں نا ایسے لوگ, ان کا کوئی ہیئر اسٹائل خراب, تو وہ ان کے لیے کیا چوائس ہے, جانور. حج پہ تو آپ کو قربانی کرنی ہی ہوتی ہے, تو اس کا پارٹ آف دیٹ ہے حج کی. عمرے کی پارٹ تو ریچول میں نہیں ہے نا یہ قربانی والا سسٹم. تو ادھر کیوں قربانی کرتے ہیں, یہ بال منڈوانے کی جگہ پہ لوگ کر لیتے ہیں. پرانی روایات یہی چلتی آ رہی. When the Quraysh heard this, جب قریش نے یہ بات سنی کہ یہ لوگ آ گئے, وہ گھبرا گئے. They didn't want to allow Muslims in Makkah. یہ ایگو کا بھی پرابلم ہے نا, مسلمانوں کو اگر مکہ آنے دیں گے تو ایگو کا بھی تو ایشو ہے. But they couldn't stop anyone from performing عمرہ. لیکن وہ عرب ٹریڈیشن ہے, کوئی عمرہ کرنے آیا اس کو روک بھی نہیں سکتے. At first قریش, پہلے انہوں نے 2 ایمبیسڈر بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, لیکن کوئی نیگوسیشن نہیں ہوئے. They sent عروہ بن مسعود who tried to convince Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to مدینہ. یہ نام آپ نے یاد رکھ لینا, عروہ بن مسعود کو بھیجا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریمارک کیا, مسلمز لڑنے نہیں آئے, بس ہولی کعبہ کا عمرہ کرنے آئے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر قریش لڑنا چاہتے ہیں تو پھر جب تک اللہ فیصلہ نہیں کر دیتا ہم لڑ لیں گے. ہم عمرہ کرنے آئے ہیں تو بائی ڈیفالٹ آپ کو ہمیں عمرہ کرنے دینا ہے. یار لڑائی کریں گے, ہم اللہ کے نام پہ آئے ہیں, ہم جائیں گے نہیں, پھر لڑیں گے, جان دے دیں گے. This all happened at Hudaybiyah, a place 3 miles away from Makkah. صرف 3 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر کے دور. 6 کلومیٹر کتنا بنتا ہے یہاں سے, یہاں سے کائنڈ آف جیسے روات ہے, ادھر ہی دوری ہے. پیدل وہی نا, گاڑی کا آدھے گھنٹے کا سفر ہے, تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے. گاڑی کا آدھے گھنٹے کا ہی سفر ہے, پھر بھی ود ٹریفک بھی. پیدل چلیں گے تو صبح سے شام ہو جائے گی, ایک دن کا سفر کرنا ہے. ٹھیک ہے. عروہ went back and suggested Muslims should be allowed. عروہ نے جا کے کہا, یار ان کو آنے دو, عمرہ ہی کرنے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے, لیکن ارلیئر ایمبیسڈرز نے بھی یہی سجیشن دیے تھے, لیکن مکہ کے سردار اس ایگو کو برداشت نہیں کر سکتے. ایونچولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت عثمان گئے قریش کے ٹرائبل چیفز کے پاس, انہیں بتایا یار ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں. قریش نے حضرت عثمان کو کہا, جی آپ عمرہ کر لیں, باقیوں کو نہیں ہم کرنے دیں. عثمان نے کہا, حضرت عثمان نے کہا, نو وے, ایسا کیسے ہو سکتا. ایسا دیکھیں نا, 10 لوگ ہیں, ان کی دکانوں پہ آگے حکومت نے قبضہ کر لیا, یہ ناجائز ہے. نیگوسیشن ہو رہی ہیں, ایک بندہ نیگوسیشن کرنے جاتا ہے تو حکومت, ہر ڈسپلنری کمیٹی یہی کرتی ہے, یار آپ کا کام کر دیتے ہیں, باقیوں کو چھوڑو. عثمان کہتے ہیں نو, میرے ساتھ ہی میرے نبی ساتھ آئے ہیں, یہ عمرہ کریں گے تو میں عمرہ کروں گا, ورنہ میں بھی عمرہ.
When Hazrat Usman रज़ियल्लाहु अन्हु did not return for 3 days, जब 3 दिन तक वापस ना आए, अब देखना एक दिन का सफर है जाने का, चलो मान लिया, या कुछ पढ़ थोड़ा रेस्ट कर लिया, अगले दिन नेगोशिएशन, उससे अगले दिन नेगोशिएशन, वापस ही नहीं, को खबर ही खैर खबर ही नहीं आ रही, अफवाह फैल गई, इन्होंने मरवा दिया उस्मान को और अब शहीद करा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्तों को सारों को इकट्ठा किया, कसम खाई कि हम उसे उस्मान का बदला लेंगे। Although Muslims had come in peace, they were unprepared for war, they were away from their homes and vulnerable, फिर भी उन्होंने वादा किया, we are ready। इस इवेंट को बैत रिजवान कहते हैं। बैत लफ्ज है, बैत बैत कहते हैं वादे को, रिजवान जिस पे सब लोग राजी हो गए। यानी ऐसा नहीं था कि कोई बंदा इनमें से रिलक्टेंट था, है होता है ना, आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, 5-6 लोग जा रहे हैं, घर घर मेहमान आए, उन्होंने अजान हुई है, चलो भी नमाज पढ़ लें सब लोग। अब वो मेहमान आए हैं, उनको कैसे कहें तुसी जाओ असी नहीं जाना, तो वो बंदा साथ चल ही पड़ता है, अच्छा चलो मैं भी पढ़ ही लेता हूँ मस्जिद का, क्योंकि उनको पता नहीं है बेचारों को, होता है ना ऐसे। तो यहाँ लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था, सारों ने अपने दिल से, इसलिए इसको रिजवान लफ्ज इसलिए कहते हैं। और एक वजह इसको रिजवान कहने की क्यों है, अल्लाह ने वो रदी अल्लाह अन्हुम और क्या है यार वो आयत, रिजवान वाली एक लफ्ज आयत में भी आता ना, अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, तो इसलिए भी उनको ये लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल करता है। कुरैश फाउंड आउट दैट एंड लेट हजरत उस्मान को, कुरैश को पता लगा ये गोज लिखा हुआ है, गोज को ठीक कर लें, काट लें, गो है, और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने फौरन जाने दिया। अब जैसे ही जाने, मोर ओवर दे स्टार्टेड टू नेगोशिएट अ ट्रीटी विद द मुस्लिम्स, उन्होंने फिर मुसलमानों से नेगोशिएशन शुरू कर दी। फाइनली सुहेल बिन अमर आए, नाम याद रख लेना, उर्वा का भी नाम याद रखना है, सुहेल बिन अमर का भी, और उन्होंने टर्म्स डिसाइड करनी, यानी ये तय हो गया कि अब हम मुआहिदा करेंगे, अब सिर्फ टर्म्स डिसाइड हो रही हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, और इसको ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कहते हैं। ओवरऑल द ट्रीटी अपीयर्ड इन फेवर ऑफ कुरैश, ओवरऑल लगता था कुरैश की फेवर में है, लेकिन इसके बाद ओपन विक्ट्री हुई। मैंने अपना पहला जो बुक लिखी थी, छोटा सा रसाला लिखा था पहला, वो सूरह हुदैबिया के ऊपर ही लिखा था कॉलेज के जमाने में, क्योंकि इसमें एक वाक्य और भी हुआ था, और वो वाक्य अगर मैं यहाँ पे सुनाऊंगा तो सिर्फ शो ऑफ के लिए सुना रहा हूँ, इसलिए मैं उस वाक्य को भी नहीं सुनाता, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। द टर्म्स डिक्टेटेड दैट मुस्लिम्स वुड रिटर्न एंड कम नेक्स्ट ईयर फॉर उमरा, पहली शर्त क्या थी, अभी वापस चले जाएंगे। फर्दर मोर कुरैश ने क्या किया, एंड मुस्लिम अलायंसेस विल सीज फायर। अच्छा, एक ये जो शर्त है ये बड़ी अहम है, आगे जाके आपको सबसे ज्यादा काम यही आएगी। कुछ कबीले ऐसे थे बेटे, वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के साथ अलायंस बनाया हुआ था। जब ये पिछली जंगें हुई हैं ना, उसमें सारे मुसलमान नहीं सिर्फ लड़ते थे, वो काफिर कबीले भी लड़ते थे। जैसे पाकिस्तान की फौज जब लड़ती है, तो क्या उसमें क्रिश्चियन फौजी या हिंदू फौजी नहीं होता आपके ख्याल में, तो क्या उनके वो नहीं मरते। फौजी टर्म्स में जिसको शहीद कहा जाता है और दीन की टर्म्स में जिसको शहीद कहा जाता है, दोनों में फर्क है। फौजी टर्म्स में हमारा क्रिश्चियन भी जब को मरेगा उसको हम शहीद ही कहेंगे, हर फौज अपने मुर्दे को शहीद ही कहती है। यहां तक के, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ सार्केज्म मैं बोल रहा हूँ, यहां तक के कोविड के दिनों में ना कोई फौजी मरता था तो कहते थे शहीद हुआ है, डॉक्टर मरता था तो कहते थे उसका इंतकाल हुआ है। हालांकि असल में कोविड से फाइट कौन कर रहा था, ये मैंने खुद खबरें पढ़ी और सुनी और देखी टीवी पे, और बल्कि इस पे कॉलम भी लिखा था, यार तुझे पता नहीं की करते हैं। ये सारे मुल्कों में ऐसे ही होता है, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं होता। फौजी मरेगा तो वो शहीद है, लेकिन हम जिसको शहीद कह रहे हैं वो रिलीजन वाला शहीद, अल्लाह के लिए जो लड़ते हुए मरा। कल 14 अगस्त है, पाकिस्तान से मोहब्बत जितनी मेरे खून में है, आप लोगों के खून में कभी भी नहीं होगी शायद, क्योंकि आप में से कोई इधर रहना ही नहीं चाहता। मैं बाय चॉइस इधर लड़ रहा हूँ, आप लोग बाय चॉइस नहीं है इधर। मैं आपसे मुराद जनरेशन की बात कर रहा हूँ, और मेरे से भी मुराद मेरी जनरेशन है। हम लोगों को, मुझे फिजिकली खुद बहुत दफा चॉइसेस मिली हैं, ऑप्शंस मिली हैं, अभी तक अवेलेबल है। बाहर जाओ, लाखों करोड़ों रुपया कमाओ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ, यश ही मारो जिंदगी में। कितने बचे हुए हो तुम, पढ़े लिखे हो, आसानी से एडजस्ट हो जाओ। मैं बाय चॉइस इधर रुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बाहर जाने के पैसे नहीं है। पागल हूँ इस मुल्क के लिए, कहीं ना कहीं कहीं भी जाऊंगा इधर ही मरूंगा वापस आके। ये मरूंगा नहीं, अल्लाह ना करे इधर मरूं, मरूं अल्लाह करे मैं उधर ही जहां मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैंने वापस इतने ही आना, मैंने पता है। बट यू डू अंडरस्टैंड, इसके बावजूद जो दुख भी मुझे होगा वो आपको, मेरे लिए ये दुख की बात है कि हम लोग, पता नहीं, वो मरियम नवाज के काफिले के नीचे बच्चा एक आ गया जमहूरियत का पहला शहीद। हाँ, इमरान खान के काफिले में वो लड़के को अपने ही गार्डों की गोली लगी, मर गई, जमहूरियत का शहीद। अल्ताफ हुसैन ने खुद अपने बड़े बंदे मरवाए, जमहूरियत के शहीद हैं।
پیپل پارٹی کے اپنے بندے بہت مروائے ہیں، جمہوریت کے، یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا شرم ہی نہیں آتی کہ کم از کم ریلیجن کو تو الگ رکھے نا اس سے. ایک اس پہ مجھے بہت اعتراض ہے، اور ایک اس بات پہ مجھے بہت اعتراض ہے، یار پتہ نہیں ہم لوگ ابھی بھی کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے. بینڈ باجا بارات کے ساتھ جنازہ نہیں لے کے جایا جاتا. آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے، پھر بھی یہ جو ریچول ہے ہمارے فوج، ہم پاکستانی، سعودی عربین، ایرانین، ہم مسلم اسٹیٹس ہیں، ہم جس کو یہ کہہ کے شہید کہہ کے اور اپنے جھنڈے میں لپیٹ کے دفنا رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے اور سیدھا جنت میں جا رہا ہے، ہم اس کی قبر پہ میوزک کیوں بجا رہے ہیں؟ یا تو سیدھا کہیں میوزک از الاؤڈ. جیسے ہمارے بہت سارے ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں میوزک حرام نہیں ہے، وہ فحش لفظوں میں گائے گئے گانے حرام ہیں. ریپ میوزک میں ہوتے ہیں نا فالتو گانے، کہتے ہیں وہ حرام ہے. ان ایسنس میوزک حرام. یا تو اس بات پر اتفاق کریں کہ میوزک حرام، یا پھر میرا خیال ہے وہ لیسٹ ٹو پلیسز جہاں میوزک نہیں بجنا چاہیے وہ یا مسجد ہے یا جنازہ ہے. خیر واپس آتا ہوں، الائنس پہ آتا ہوں. ہماری فوج میں کوئی، میں ریپیٹ جس بات پہ زور دینا چاہتا تھا، ہماری فوج میں کوئی کرسچن بھی مرے گا وہ واقعتاً ملک کے لیے شہید کہلائے گا، لیکن یہ ریلیجس ٹرم نہیں اس کو آپ نے لینا. ہم اس کو مارٹر کہیں گے، انگلش میں کیا کہیں گے اس کو. لیکن جو ریلیجس ٹرم شہید ہے وہ کس کے لیے؟ جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے. وہ میں بھی ہو سکتا ہوں پڑھاتے ہوئے، میرا ہارٹ اٹیک سے مر جاؤں گا پڑھاتے ہوئے، تو وہ اللہ کی راہ میں دی ہوئی جان ہے. اگر میں کمانے کے لیے نہیں پڑھا رہا، کسی اور مقصد سے پڑھا رہا ہوں. اب میری بات سمجھے؟ وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ گھر سے اکیڈمی اٹینڈ کر رہے ہیں، گریڈ حاصل کر اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، تو مجھے یہ کرنا ہے تاکہ میں اللہ کی راہ میں کام آ سکوں. وہ ہم سب ہو سکتے ہیں. لیکن ان ٹرو ایسنس یہ ٹرم اسی کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا، لڑتے ہوئے جو شہید ہو جاتا، اور وہ اسٹیٹ ہی کرتی ہے. یعنی آپ سمجھیں جہاد کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہنا شروع کر دے. اسلام جس کو جہاد کہتا ہے، جس میں لڑتے ہوئے مسلمان شہید ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں پہ کوئی طالبان ہو یا کوئی ایسی کوئی ایکس وائی زی ملیشیا ہو اور وہ لڑ رہی ہو اور کوئی گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. ہم نے گورنمنٹ میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور یہ لوگ لڑ رہے ہو اور یہ کہیں ہم اللہ کے لیے لڑ کے جان دے رہے ہیں. نو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اسی لیے اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. فتنہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ ریڈیلی ڈسکرائب نہیں کر سکتے، کلیئرلی سمجھ نہیں پاتے، مشکل ہے اس کو سمجھنا کہ ان میں سے حق کون ہے اور باطل کون ہے. کم سے کم اس بات کو ذہن میں رکھیے، اسلام اسٹیٹ سسٹم دیتا ہے جس میں ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ فوج کو گورن کرتا ہے اور وہ فوج حق کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، واپس آتا ہوں اوریجنل پوائنٹ پہ. مسلمانوں کے بھی کچھ الائیڈ ٹرائبس تھے اور قریش کے بھی کچھ الائیڈ. قریش کے الائیڈ ٹرائبس کا تو پچھلی جنگ میں ہی آپ نے دیکھ لیا. تو مسلمانوں کے بھی الائیڈ ٹرائبس تھے. یہ سارے مسلمان، ایک شرط یہ طے ہوئی کہ ہمارے الائز بھی آپس میں نہیں لڑیں گے. یعنی قریش کا کوئی ایلائی، میں اس کو ایسے سمجھا دیتا ہوں، میرے کچھ ٹیم ممبرز ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس ہیں، میرے ٹیم ممبرز اور میرے سٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی اور سکول کا ٹیم ممبر یا سٹوڈنٹ آپس میں نہیں لڑیں گے. یعنی میرے ساتھ نہیں حالانکہ لڑائی ہوئی، میرا ایلائی ہے، اپنا کھاتا پیتا، اپنا کماتا، اپنی زندگی گزارتا ہے، میرا ایلائی ہے. میرے ایلائی کے ساتھ کسی کا اگر ایلائی بھی لڑے گا تو پھر ہمارا معاہدہ ختم. اور یہ معاہدہ ختم بھی ایسے ہی ہوتا کہ ایلائز دو آپس میں لڑ پڑتے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنے ایلائز کے ساتھ کیا معاہدہ کیا ہوا ہے. وہ ہماری جنگ میں کیوں قریش کے خلاف لڑنے آئے تھے؟ ہم نے کہا تھا جب بھی تمہاری جنگ ہوگی ہم ساتھ ہوں گے. پرابلم سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے اس کو کہا تھا زرون کو کہ میں، تم نے میری جنگ میں میرا ساتھ دینا ہے، تمہاری جنگ میں تمہارا ساتھ دوں گا. یہ اس کو میں نے کہا ہے میرے ایلائی کے ساتھ تمہارا کوئی ایلائی نہیں لڑے گا. اس نے بھی اپنے ایلائی کو یہی مشورہ دیا ہوا ہے نا کہ تم میری جنگ میں میرا ساتھ دو، تمہاری جنگ میں تمہارا ساتھ دوں گا. زرون اور اس کا ایلائی ہے احد. یہ زرون اور احد لڑ پڑے ہیں. میں نے زرون کو وعدہ دیا ہوا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ میں حصہ لوں گا. اس نے ریان نے احد کو وعدہ دیا ہوا ہے کہ میں تمہاری جنگ میں تمہارا ساتھ دوں گا. تو جب یہ اس کی جنگ میں ساتھ دینے آیا ہے، میں اس کی جنگ میں ساتھ دینے آیا ہوں، ہم دونوں آمنے سامنے ہو گئے کہ نہیں؟ ٹریٹی ختم ہو گئی. اللہ کے رسول نے، آپ آگے دیکھیں گے کیا گیا
ایک ایلائی نے دوسرے کے ایلائی پہ حملہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس گئے اور انہیں کہا آپ صرف وہ بندے جنہوں نے ہمارا بندہ, ہمارے ایلائی کا بندہ ہمارا, وہ بندے دے دیں, صرف قصاص دے دیں, ختم, یہیں پہ ہم ٹریٹی کنٹینیو رکھیں گے. لیکن وہ ایگو میں تھے, اسی ایڈے بڑے, اوئے چلو چلو. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں داس داں فتان ہوں. پھر فتح مکہ ہوئی. لیکن وہ اتنا سال یہ ٹریٹی قائم رہی کہ تب تک مسلمان بہت اسٹرانگ ہو چکے تھے. فردر مور قریش کے الائنس, اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے, اس کو آپ نے یہاں ضرور مینشن کرنا ہے, کیونکہ کوشچن کی اگر اسٹیٹمنٹ ایسے ہوگی کہ اس کے امپیکٹ کیا آیا اس ٹریٹی آف حدیبیہ کا, تو آپ بتائیں گے اس میں یہ والی جو ٹرم تھی, یہ ٹوٹنے سے یہ سارا نظام چلا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ آئیے یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. سیز فائر فار دی ہول ڈیکیڈ, اور یہ ہوا کتنی دیر کے لیے, پورے 10 سال کے لیے ہوا ہے. یہ 10 ایئرز ہے, قائم نہیں 10 سال رہتا, لیکن فیصلہ یہ ہوا تھا 10 سال تک نہیں لڑیں گے. اس ڈیوریشن میں اگر کوئی قریش میں سے آ کے وہی والی ٹرمز جو میں نے بتائی ہیں, قریش میں سے کوئی مسلمان ہو کے آتا ہے ہم واپس بھیجیں گے, مسلمانوں میں سے کوئی آتا ہے وہ واپس نہیں بھیجیں گے. اور یہ میں حضرت علی نے جب معاہدہ لکھنا شروع کیا تو معاہدہ کیا لکھا, یہ معاہدہ طے پا رہا ہے. بیٹے جب بھی معاہدہ لکھا جاتا ہے نا, سب سے پہلے پارٹیوں کا نام لکھا جاتا ہے. آپ کبھی بھی کوئی کانٹریکٹ لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا بھائی, کانٹریکٹ کبھی کسی نے اپنی رینٹ شاپ کسی نہ کسی کا ایگریمنٹ دیکھا ہو, تو سب سے پہلے ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے یہ ایگریمنٹ کن کے درمیان میں ہو رہا ہے. اور کچھ بھی نہ لکھا ہو تو یہ لکھا ہوتا ہے ایگریمنٹ میں ہم پارٹی اے اور پارٹی بی کہیں گے, پارٹی اے فلاں پارٹی اور پارٹی بی فلاں پارٹی. سمجھ آ گئی بات. تو سب سے پہلی چیز لکھی جانی تھی, حضرت علی واز اے رائٹر, وہ لکھنا جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا معاہدہ لکھو. اسکرپٹ جو اللہ کے رسول کے جو اسکرائبس تھے وہ صرف قرآن نہیں لکھتے تھے, حدیث بھی لکھتے تھے, اور سارے معاہدے بھی وہی لکھتے تھے, لیٹرز بھی اللہ کے رسول کے لیے لکھتے تھے. اسکرائبس والا سوال بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی. تو انہوں نے کہا جی میں لکھتا ہوں. اس معاہدہ انہوں نے کیا لکھا, یہ معاہدہ طے پا رہا ہے محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان. سہیل کہتا ہے رک جاؤ, اب یہ فائنلائز ہونے کے بعد ہوا ہے. کہنا جی اگر تم اوپر لکھو گے کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, اور بھائی ہم تو ان کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں, رسول مانتے ہو تو لڑائی کیوں ہو, کاٹو رسول اللہ, لکھو محمد بن عبداللہ. کیا کرو, سمارٹنس چیک کریں سہیل کی, کتنا ویلڈ پوائنٹ ہے اس کا. اگر وہ رسول مانتے ہیں تو رپڑ کس بات کا, لڑائی تو نہیں ہے نا پھر. تو اٹ واز اے اسمارٹ موو. حضرت علی لیکن مانتے ہیں کہ نہیں رسول, میں تو نہیں کاٹتا. اللہ کے رسول کہتے ہیں علی کاٹ دو, کہتے ہیں حضور آپ غور کریں, اللہ کے رسول کا حکم ہے کاٹ دو, اور حضرت علی کہہ رہے ہیں حضور نو وے. جب آپ کہتے ہیں نہیں کاٹوں گا تو یہ فرما برداری ہے کہ نافرمانی ہے, لیکن اس نافرمانی پہ ثواب ملے گا کہ گناہ. سوچیں اب, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ والی جو نافرمانی ہے, یہ والی نافرمانی اوپر الٹا پازیٹیو ہے, کیونکہ یہ ان کی محبت کا اظہار ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے حکم کا انکار کر رہے ہیں وہ اس ان کی ڈیمانڈ, وہ سہیل کی ڈیمانڈ کا انکار کر رہے ہیں. وہ سہیل کی, اس بات کو غور سے سمجھیں, وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کر رہے. اللہ کے رسول نے کسی کی ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے, وہ اس ڈیمانڈ کو نہ کہہ رہے ہیں. اور روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ گالی کاٹ دو, میں کہہ رہا ہوں حضور نہیں, میں آپ کو رسول مان چکا, اب میں اس سے انکار ہی نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں اچھا لاؤ مجھے دکھاؤ, مجھے بتاؤ تم نے رسول اللہ لفظ کہاں لکھا ہے, میں اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا ہوں. تو انہوں نے دکھا دیا, کہا یہ لکھا ہوا رسول اللہ, انہوں نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. سمجھ آ گئی یہ بات, یہ اس کا ذکر ہے. بن عبداللہ ناٹ محمد, انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ لکھو, محمد رسول اللہ نہیں لکھنا. حضرت علی نے کہا جی میں نہیں کرتا یہ کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اریز کیا, اور پھر مسلمز were ready to fight and now they felt weak. پہلے وہ لڑائی کے لیے تیار تھے, مار دیں گے مر جائیں گے, اب انہیں لگ رہا تھا ہم پتہ نہیں ڈر گئے ہیں. تو پھر وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس نا, یہاں جو واقعہ نہیں مینشنڈ جس پہ میں نے رسالہ لکھا تھا, اب چونکہ شو آف نہیں, اب سمجھانے کے لیے تو بتا سکتا ہوں. پہلی پبلش چیز تو تھی حضرت صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت عمر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاہدہ طے ہونے کے بعد, جب وہ سہیل چلا گیا ہے, واپسی کی تیاری ہونے لگی ہے, صبح اگلے دن انہیں واپس نکلنا ہے. آئے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, ہم اللہ کا رسول ہوں. ارے ہم حق پر اور یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں, حق پر اور باطل پر ہیں. پھر ہم ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے ہماری نظر آئے کہ ہم ویک لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر میں اللہ کا رسول ہوں, اور جو اس کے حکم سے ہی کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں. یعنی یہ حضرت عمر, یہ صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں پیرافریز کر کے, کوئی بات لیکن اپنے پاس سے نہیں ایڈ کروں گا. حضرت عمر جاتے ہیں حضرت ابوبکر کے پاس,
کیونکہ حضرت ابوبکر آپ کو پتا اللہ کے رسول کے پہلے سے فرینڈ ہیں، نبوت سے پہلے کے فرینڈ ہیں، کلوزسٹ ایلائی ہیں. کہتے ہیں یار یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے. ہم حق پر اور یہ جو کافر ہیں یہ باطل پر نہیں ہے قریش والے، جی ایسے ہی ہم حق پر ہیں باطل پر ہیں. ہم پھر ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے ہم ویک فیش ہو رہے ہیں؟ تو بکر آگے سے ڈانٹتے ہیں سختی سے، کہتے ہیں عمر اللہ کے سچے رسول ہیں وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایز اٹ از وہی جو اللہ کے رسول نے کہا تھا. ٹک کے بیٹھو تم، جو فیصلہ ہو گیا تو فیصلہ. تو کسی مشہور انفلوئنسر نے، اس زمانے میں جو انفلوئنسر ہوتے تھے ٹی وی پہ آنے والے مشہور علماء میں سے کسی بندے نے اس پہ تقریر کی. وہ تقریر ہمارے ایک ٹیچر تک پہنچی، ٹیچر نے اس پہ کہا یہ اس نے کیا کیا، ہم سے شیئر کی. کافی لانگ سٹوری شارٹ، ایک صاحب نے کہا یار حضرت عمر کو نا شک ہو گیا تھا اس موقع پہ کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول ہیں بھی کہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے شک ہو گیا تھا. مجھے تو لگتا ہے وہ آ کے بات اس انداز سے کر رہے تھے کہ آپ کو جیسے کہ یار تمہیں پتہ نہیں لگ رہا کیا کرنا ہے، جیسے بندہ نہیں یہ اس کو کہتے ہیں ہم ریٹورک کوسچن، یار آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی کنونس کرنے کے لیے کہا لیٹس ڈو دس. جیسے کوئی بندہ اپنے والدین کو کہتا ہے آپ مجھے میرے سے پیار نہیں کرتے، اب مجھے بیٹا نہیں سمجھتے اپنا، مجھے بیٹی، میں آپ کا بچہ نہیں ہوں. پتا ہوتا ہے نا، شک تھوڑی کر رہا ہوتا تو میرا پیو ہے کہ نہیں ہے. ہوتا ہے نا ایسے، بندہ تذبذب میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، ایسے ریئیکٹ کر جاتا. تو اس پہ میں نے 10 ڈفرینٹ دلائل دیے، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی حضرت ابراہیم نے جب کہا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے پتا کیا کہا آگے سے، قرآن کے الفاظ بول رہا ہوں، افلا تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے. تو اللہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں ایمان ہے لیکن دل کے سکون کے لیے. اب آپ اس کا مطلب مجھے بتائیے، جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں کیا تجھے ایمان نہیں ہے، تو اللہ کو حضرت ابراہیم کے ایمان پہ شک تھا اس ٹائم پہ. پھر دوسرا سوال، حضرت ابراہیم منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اطمینان. تو کیا دل میں اطمینان نہ ہونا اس بات کی نشانی ہوتی ہے آپ کا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ حضرت ابراہیم کے بارے میں ایسے کہہ دیتے ہیں. وہ حضرت عمر کو نہیں ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کس طرح کی مسلمانوں کو پریشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بہت ڈسٹربنس فیل ہوئی اس سے، جیسے میں 2 ایک دن سے بہت ڈسٹرب ہوں. جیسے سے کیا مراد، آپ ایک چیز پر محنت کر رہے ہیں، آپ جس چیز پر محنت کر رہے ہیں آپ اسی طرح کا رزلٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا. میں محنت کر رہا ہوں کہ بچوں کے کریکٹر میں پازیٹیو چینج آئے، اور شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے ایسے ہوں گے جو اس بات کی خود آپس میں گواہی دیتے ہوں گے یا مجھے شکریہ ادا کرتے ہوں گے پریکٹیکل لائف میں جا کے کہ سر وی ہیو چینج فار دی بیٹر. لیکن کسی ایک کوئی ایک سامنے ایسا آ جاتا ہے جس جس کا کریکٹر میں امپروومنٹ نہیں آئی ہوتی، تو مجھے اس کا دکھ نہیں ہوگا بلا. ایک پیرنٹ ہے اس کے 11 بچے ہیں، 10 بہت اچھے نکلے ہیں، ایک خراب نکلا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہے گا خیر ہے باقی 10 ٹھیک ہے. اس ایک کے لیے دکھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز اپسیٹ. یار ان کو تو میں نے جب کہا اٹھو جان دینے کے لیے ریڈی رہتے ہیں یہ. آج میں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، کیا کچھ نہیں رہے، مان لیا ہے صبح جائیں گے. وائی آر دے ناٹ ایکسپٹنگ اٹ ہیپیلی؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سم ٹائمز اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے جو میں نے کہا ہے وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. آر یو ڈوئنگ اٹ ہیپیلی اور ناٹ؟ سم ٹائمز دا آرڈر از، مثال کے طور پہ زیام ادھر آگے بیٹھو. اب زیام کہہ رہا ہے سر میں یہاں اس لیے نہیں بیٹھ رہا مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اعتراض اس بات پہ نہیں کر رہا کہ زیام ادھر آ رہا ہے. مجھے مسئلہ یہ کہ جب میں نے جو کہہ دیا کہ ادھر آگے بیٹھو، ہی شوڈ ہیو اگریڈ، آگے بتا دیتا یا وہاں کہتا کہ سر سوری میں نا آپ نے ہی کہا تھا ادھر جا کے بیٹھو اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا. یو نو ہی واز اپسیٹ اباؤٹ اٹ. اور جب آپ اپسیٹ ہوتے ہیں تو شام کو گھر میں تو پتہ لگتا ہے نا آپ اپسیٹ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مشورہ دیتی ہیں آپ پتہ کیا کریں. اصل میں نا ان لوگوں کو دکھ یہ ڈس اپوائنٹڈ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ معاہدہ آپ نے فیصلہ کیا کر دیا. ان ورڈز میں نہیں کہتی، میں پیرافریز کر رہا ہوں. یہ ڈس اپوائنٹڈ اس لیے یہ کئی دنوں کا سفر کر کے آئے ہیں، بڑے عرصے بعد اپنے گھر کو واپس دیکھنا، اپنے اللہ کے گھر کو دیکھنا تھا انہوں نے، انہیں ہم بغیر دکھائے واپس لے کے جا رہے ہیں. یہ ڈس اپوائنٹ اس بات پہ ہیں. آپ صبح اٹھ کے اپنے سر کو مونڈ لیں. سر کو کب مونڈا جاتا ہے؟ جب آپ کا عمرہ ادا ہو گیا. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ نے اس کو ایز عمرہ قبول کر لیا. اللہ نے اس کو ایز عمرہ، دیکھیں نا میں اگر گیا ہوں نا بیٹے سوچو آپ، میں نا
پائی جمع کر کے حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، فرض کرتے ہیں اس وقت میں ایسا ہے نہیں کہ پائی جمع کر رہا ہوں حج کے لیے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں. میں نے 4-6 سال لگا کے پائی جمع کر کے حج کے لیے سسٹم ڈیولپ کیا. میری 4-6 سال کی زندگی ہے نا لگی ہوئی اس کے اوپر، پیسے جمع کیے میں نے. میں حج پہ جانے لگتا ہوں، میرا نام، میں یہ کوٹے میں ٹکٹ جمع، میرا نام ہی نہیں نکلتا. پہلی دفعہ نہیں نکلا، دوسری دفعہ نہیں نکلا، تیسری دفعہ نہیں نکلا، چوتھی دفعہ نکلا، جہاز مس ہو گیا، پانچویں دفعہ میں نے پرائیویٹ کے لیے کرا دیا، موسم خراب ہو گیا، فلائٹ کینسل ہو گئی. مجھے کیا لگے گا؟ پتہ نہیں، شاید اللہ کو ہی نہیں قبول کہ میں آؤں. آپ میری ٹینشن فیل کر سکتے ہیں؟ ادھر بھی لوگوں کو ٹینشن ہے یار ہمیں آنے کی، یہ توفیق کیوں نہیں ملی ہمیں؟ لیکن اللہ کے رسول جیسے ہی صبح اٹھ کے سر مونڈتے ہیں، ایوری ون از ہیپی ناؤ. کیونکہ وہ لوگ سوچتے نہیں ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کیا، وہ سوچتے ہیں ہم نے فالو کیسے کرنا ہے. سارے اٹھ کے اپنا سر مونڈتے ہیں، جس میں جانور ذبح کرنا ہے جانور ذبح کرتے ہیں، چلو واپس چلیے. یہ جو چھوٹا سا 2-3 لائنوں میں ایونٹ لکھا ہوا ہے، یہ اس کی ساری پیچھے سائیکالوجی ہے. اب ادھر سمجھ آئی ہے کچھ کے بس اوپر سے گزر گیا؟ سمجھ آئی ہے؟ سنا ہی نہیں آپ نے، سمجھ کہاں سے آنے. تو آخری لائنوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ Muslims were ready to fight and now they felt weak and unhappy. Then the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam shaved his head, slaughtered his animals. جب وائس والا ٹاپک آئے گا اس میں اس ایونٹ کو آپ ذکر کر سکتے ہیں. وائس والا کوشچن آئے تو آپ وائس کی امپورٹنس میں اس بات کو ذکر. انہوں نے اپنے جانور سلاٹر کیے. پھر وہی آئی کہ یہ فتح مبین ہے، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح سے نوازا ہے. اوپن، سب کو پتا ہے کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، اور یہ کھلی فتح ہے. اور پروف اللہ نے پہلے اعلان کر دیا، پروف تھوڑے سالوں بعد ہو گیا. یہاں تک آپ کے پاس فزیکل نوٹس ہیں، کیا اس کے آگے بھی ہیں؟ لیٹر آف ایمپرر کا کوشچن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی وہی لیٹرز ٹو ایمپررز ہے. اب آپ دیکھیں مکہ والوں کی ٹینشن ختم ہو گئی، مکہ والوں سے اب لڑائی کی ٹینشن. اب ہم اسلام کے لیے اور کام کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں پہ لیٹرز لکھتے ہیں، تو ہر جگہ پیغام پہنچانا، پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں. خیبر پہ یہ جو ان کو ایگزائل کیا تھا، یہ خیبر چلے گئے تھے، ان پہ چڑھائی کرتے ہیں. خیبر فتح ہونے کے بعد مسلمان بہت امیر ہو جاتے ہیں. تو بائی دا ٹائم یہ ٹریٹی ختم ہوتی ہے، مسلمان بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں. پیارے بیٹے، میں نے دیکھ لیں کوئی ٹیسٹ پچھلے 3-4 دن میں نہیں لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کام نہیں ہوگا. آج سے آپ کے پاس پیپر چیکنگ شروع ہے. آپ کو کہا گیا تھا سب کے پاس پاس پیپر ہونا چاہیے اور کوشچن 1 اٹمپٹڈ ہونا چاہیے. پلیز شو آف ہینڈ، کس کے پاس پیپر نہیں ہے پاس پیپر؟ جنہوں نے ایگزام دینا، میرا ان سے سوال ہے، کون ایگزام دینا ہے آپ نے سامعت کا ابھی اکتوبر نومبر میں، جنہوں نے ایگزام، آپ دونوں کے پاس پیپر کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جن کے پاس ہیں، اب آپ میں سے کس نے ابھی تک پاس پیپر شروع بھی نہیں کیا؟ بس آپ نے شروع کر دیا ہے، کوشچن 1 کیے ہیں، کتنے کو پیپرز کے؟ 3 کے کیے ہیں آپ نے، کوئی بھی نہیں کیا ابھی تک. آپ نے تو یہ کوئی بھی نہیں کیا ابھی، آپ نے تو کب کرنے ہیں؟ وہی پھر پروگرام ہے. آج میں رات کو لیٹ نہیں روکنا چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ لوگ 8 بجے تک گھر چلے جائیں، کیونکہ آج شور شرابہ ہوگا. پلیز آئی ریکویسٹ یو. مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں کو، اسپیشلی لڑکوں کو مزہ آتا ہوگا، لڑکیوں کو بھی، یہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہے یار. پلیز ڈونٹ گو آؤٹ سائڈ. گیگا مال جانا ہے ہم نے، تو فلانی جگہ جانا ہے. یہ جتنے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، ان کو کوئی اچھے لفظوں میں نہیں یاد کرتا، ان کو چھچورا سمجھا جاتا ہے. آپ چھچورے تو نہیں بننا چاہتے؟ پلیز آپ میں سے کوئی بھی گیگا مال یا کسی اور جگہ پہ فائر، آپ کو لائٹیں دیکھنے کا اتنا شوق ہے، پینڈو پلیز. آپ کو یو وانٹ ٹو انجوائے ریلیکس، رائٹ، گھر میں فیملی کے ساتھ کر لیں، دوستوں کے ساتھ باہر قریب کہیں کر لیں، بٹ ڈونٹ ڈو دس. آپ بہت بڑی پرابلم کریٹ کرتے ہیں. یہ شور شرابہ یہ اللہ کو بالکل نہیں پسند یار. یہ پٹاخے اور یہ واٹ آر یو ڈوئنگ، بہت بری چیز ہے. آپ میں سے کوئی بھی کرتا ہے، آپ کے اگر پیرنٹس بھی گئے نا، آؤ جی چلیے مال دیکھ کے آتے ہیں یا فلاں جگہ، پلیز بی سینسیبل. آپ کے پڑھنے کا فائدہ کیا اگر آپ کو سینس نہیں آ رہی؟ ڈونٹ ڈو دس. فیملی کے ساتھ ڈنر پہ چلے جائیں کہیں پہ. یہ جو ہے نا لائٹیں دیکھنی، ٹریفک بلاک کر رہی ہیں، اور یہ سو بیڈ. میں خیال رکھیں، کل سے آپ لوگوں کو رات لیٹ تک رکنا پڑا کرے گا اگر کام نہیں کیا ہوگا. اوکے، اللہ حافظ.